سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک جھاڑو اور صاف کرو 2 بار یا 3 بار خوب اچھی طرح۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 141۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی منتفق کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، میں اس کا سردار تھا یا ایک فرد۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے آپ کو گھر میں نہ پایا۔ ہم نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ انہوں نے ہمارے لیے خزیرہ بنانے کا حکم دیا اور وہ ہمارے لیے بنا دیا گیا۔ پھر ہمارے سامنے ایک کھجوروں بھرا طبق لایا گیا۔ قتیبہ نے لفظ قناع نہیں بولا، اور قناع ایسے طبق کو کہتے ہیں جس میں کھجوریں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور دریافت فرمایا، کیا تمہیں کچھ ملا ہے یا تمہارے لیے کچھ کہا گیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے خزیرہ کھا لیا ہے۔ اس اسنا میں جبکہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے تھے، چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں باڑے کی طرف چلائیں، اور اس کے پاس بکری کا ایک بچہ بھی تھا جو ممیا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، ارے کیا جنوایا ہے؟ اس نے کہا، ایک بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اب ہمارے لیے اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر دو۔ پھر ہم سے فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری خاطر سے ذبح کر رہے ہیں۔ جناب لقیط کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ تحسبن سین کے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ ادا فرمایا، فتحہ یعنی زبر کے ساتھ نہیں۔ دراصل ہماری 100 بکریاں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس سے بڑھ جائیں، تو یہ چرواہا جب بھی کسی بکری کے بچہ جننے کی خبر لاتا ہے تو ہم اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر لیتے ہیں۔ لقیط کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی زبان دراز اور بدگو ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کا میرے ساتھ ایک بد گزرا ہے اور میری اس سے اولاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اسے نصیحت کرو، اگر اس میں خیر ہوئی تو سمجھ جائے گی، اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وضو کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، وضو خوب کامل کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو، اللہ یہ کہ روزے سے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 142۔ جناب عاصم بن لقیط بن صبرہ اپنے والد لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، جو کہ وفد بنی منتفق کے سردار تھے، کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ اس روایت میں ہے، ہم بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے کو جھک کر چلتے ہوئے تشریف لائے، اور اس روایت میں حزیرہ کے بجائے اسیدہ ذکر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 143۔ جناب محمد بن یحییٰ بن فارس کی سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، کہا کہ جب تو وضو کرے تو کلی کر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 144۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لے کر اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اسے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے، مجھے میرے رب عز و جل نے ایسے ہی حکم دیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ولید بن زوران نے حجاج بن حجاج اور ابو ملیح رقی نے بھی روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 145۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی مہم بھیجی تو ان لوگوں کو سردی نے آ لیا۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی پگڑیوں اور موزوں پر مسح کر لیا کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 146۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ کے سر پر ایک قطری پگڑی تھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ پگڑی کے نیچے کیے اور سر کے اگلے حصے کا مسح کیا اور پگڑی کو نہ کھولا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 147۔
حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چنگلی سے ملتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 148۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نماز فجر سے پہلے ایک مقام پر آپ راستے سے ایک جانب کو ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ مڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھایا اور قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو میں نے لوٹے سے آپ کے ہاتھ پر پانی ڈالا۔ آپ نے پہلے اپنا ہاتھ اور پھر چہرہ دھویا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو جبے کے آستینوں سے نکالنا چاہا مگر وہ تنگ تھیں، تو آپ نے اپنے ہاتھ واپس آستین میں ڈال لیے اور انہیں جبے کے نیچے سے نکالا اور انہیں کونیوں تک دھویا۔ پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر آپ سوار ہو گئے اور چل دیے، حتیٰ کہ ہم نے لوگوں کو نماز میں پایا اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور امام آگے کر چکے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھائی، جبکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم نے پایا کہ حضرت عبد الرحمن انہیں نماز فجر کی 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل ہونے پر سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمان گھبرا گئے اور بہت زیادہ تسبیح کہنے لگے، کیونکہ انہوں نے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا، تم لوگوں نے درست کیا، یا کہا بہت اچھا کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 149۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا تو اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح کیا، ساتھ ہی یہ کہا پگڑی پر بھی۔ جناب معتمر کی روایت میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر اپنے سر کے اگلے حصے اور اپنی پگڑی پر مسح کیا کرتے تھے۔ بکر کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت مغیرہ کے بیٹے سے براہ راست سنی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 150۔